بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جدار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے۔ جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم سبز، زرد اور سرخ رنگ کی مختلف نعمتوں والے ہو گئے ہو، اور تمہارے گھروں اور قیام گاہوں میں بہت قسم کی نعمتیں ہیں۔ جب تم دشمن سے لڑو تو قدم قدم آگے بڑھو، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دشمن پر حملہ کرتا ہے تو دو حوریں اس کی طرف جھپٹتی ہیں، اور جب وہ شہید ہوتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں حوریں اس کے منہ سے غبار کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے، تم دونوں کا بھی وقت آ گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں ہجر مقام میں ٹھہرے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تم اپنے نبی سے معجزوں کا مطالبہ نہ کرو، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی بھیجیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، چنانچہ وہ اونٹنی اس وسیع اور کشادہ راستے سے پانی پینے آتی تھی، اور اپنی باری کے دن وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور جتنا دودھ پانی کے ناغہ والے دن دیتی تھی اتنا ہی پانی کی باری والے دن بھی دیتی تھی، پھر اسی وسیع راستے سے واپس چلی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں تھا۔ پھر ان پر ایک فرشتے کی چیخ آئی، اور اس قوم کے جتنے آدمی آسمان اور زمین کے درمیان تھے ان سب کو اللہ نے اس چیخ سے ہلاک کر دیا۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ کے حرم میں تھا، وہ اللہ کے حرم کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رغال۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اسی بات کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، اور اسی چیز سے تمہیں روکتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں۔ لہذا روزی کی تلاش میں درمیانہ راستہ اختیار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے۔ تم میں سے ہر آدمی کو اس کی روزی ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے اسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔ اگر تمہیں روزی میں کچھ مشکل پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے اعمال، تلاوت، دعا، ذکر، توبہ و استغفار وغیرہ کے ذریعے آسانی طلب کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم ہر ایک سے اپنے ہتھیار روک لو اور کسی پر ہتھیار نہ چلاؤ۔ البتہ قبیلہ خزاعہ والے قبیلہ بنو بکر پر ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی، لیکن جب عصر کی نماز پڑھ لی تو قبیلہ خزاعہ سے فرمایا، اب تم بھی ہتھیار روک لو۔ اگلے دن مزدلفہ میں خزاعہ کے ایک آدمی کو بنو بکر کا ایک آدمی ملا، اس نے بنو بکر کا وہ آدمی قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر سے بیت اللہ کے ساتھ سہارا لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جو حرم میں کسی کو قتل کرے، یا اپنے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرے، یا زمانے جاہلیت کے قتل کے بدلے میں قتل کرے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، بے شک فلاں آدمی میرا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جاہلیت کی تمام باتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ اولاد عورت کے خاوند کی ہوگی، اگر وہ عورت باندی ہے تو اس کی اولاد باندی کے آقا کی ہوگی، اور زنا کرنے والے مرد کے لیے اسلب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اسلب کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتھر، یعنی زناکار کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا، اور فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسی ہی عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کسی عورت کی خالہ یا پھوپھی نکاح میں ہو تو اب اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلی ہی تمام لشکروں کو شکست دی۔ غور سے سنو، خطان مقتول وہ ہوگا جو کوڑے یا لاٹھی سے قتل ہوا ہو،
اس کا خون بہا 100 اونٹ ہے جن میں 40 گابن اونٹنیاں بھی ہیں۔ توجہ سے سنو، جاہلیت کی ہر فخر کی چیز اور جاہلیت کے زمانے کا ہر خون میرے ان 2 قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ البتہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کا کام جاہلیت میں جن کے پاس تھا میں نے ابھی بھی ان کے پاس ہی باقی رہنے دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی قصوہ اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس کا سرا مڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیت اللہ کے کونوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ مسجد حرام میں اونٹنی کے لیے بیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو پانی بہنے کی جگہ کے درمیان لے گئے اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، جاہلیت کے زمانے میں لوگ کبر و نخوت میں مبتلا تھے اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کی بنا پر خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ اب اللہ نے یہ تمام باتیں ختم کر دی ہیں۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک نیک متقی اور پرہیزگار جو کہ اللہ کی عزت و شرافت والے ہوتے ہیں، دوسرے بدکار بدبخت جن کی اللہ کے ہاں کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ خوب جاننے والا، پورا خبردار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رمضان کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالی ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزوں سے تم اللہ کو راضی کر لوگے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت مختصر بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا، رمضان تمہارے سامنے آ گیا ہے اور تم اس کا استقبال کرنے والے ہو۔ غور سے سنو، رمضان کی پہلی رات میں ہی اہل قبلہ مسلمانوں میں سے ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دشمن جنات شیاطین سے خود ہی نمٹ لیا ہے، کیونکہ انہیں قید کر دیا ہے اور تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ توجہ سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں اور رمضان ختم ہونے تک چھوٹ نہیں سکتا۔ غور سے سنو، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک آسمان کے تمام دروازے کھلے رہیں گے اور اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آخری عشری کی پہلی رات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کس لیتے اور عورتوں کے بیچ میں سے نکل جاتے اور اعتکاف فرماتے اور رات بھر عبادت فرماتے۔ کسی نے پوچھا لنگی کسنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دنوں میں عورتوں سے جدا رہتے۔ نماز جمعہ کی تاکید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مشغول ہونے سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی لگ جاؤ۔ تمہارا اللہ سے جو تعلق ہے اس کو اللہ کے زیادہ ذکر کرنے سے اور چھپ کر اور برملا خوب صدقہ دینے سے جوڑے رکھو، اس طرح تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری کمی پوری کی جاتی رہے گی۔ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس کھڑے ہونے کی جگہ، میرے اس مہینے کے اس دن میں، اس سال سے قیامت تک جمعہ کی نماز کو تم پر فرض کر دیا ہے، لہذا جس کا کوئی عادل یا ظالم امام ہو اور وہ میری زندگی میں یا میرے بعد جمعہ کو ہلکا سمجھ کر یا اس کا انکار کر کے اسے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع نہ فرمائے اور اس کے حالات ٹھیک نہ کرے اور اس کے کسی کام میں برکت نہ فرمائے۔ اور غور سے سنو، اور جب تک وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ اور نہ کوئی اور نیکی۔ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ توجہ سے سنو، کوئی عورت ہرگز کسی مرد کی امامت نہ کرے اور نہ کوئی بدوی کسی مہاجر کا امام بنے اور نہ کوئی فاجر بدکار کسی مومن کا امام بنے، ہاں اگر وہ فاجر طاقت سے اسے دبا کر مجبور کر دے اور اسے اس کی تلوار اور کوڑے کا ڈر ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا جو آدمی مدینہ سے 1 میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آ جاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا جو آدمی مدینہ سے 2 میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آ جاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا جو آدمی مدینہ سے 3 میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آ جاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔